پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں زمانہ ماضی اور زمانہ حال۔ آج ہم زمانہ مستقبل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بچوں کہ ذیل کی مثالوں کو پڑھ کر ان کے افعال کے زمانے پر غور کیجیے۔ نمبر 1، 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا؟ نمبر 2، میں تو مانگ مانگ کر کھاؤں گی۔ نمبر 3، بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی۔ نمبر 4، جو بولے گا اس کو مزہ چکھا دوں گا۔ نمبر 5، آخر لوٹ کر ادھر ہی سے گزرے گا۔ نمبر 6، جب روٹیاں ختم ہو جائے گی تو میں کیا کھاؤں گا؟ نمبر 7، یہ سارے پھول جھڑ جائیں گے تو میری زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ تو بچوں، یہ جملہ پڑھ کر دیکھا آپ نے کہ خط کشیدہ افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا زمانہ ابھی آنے والا ہے، یعنی یہ سارے کام آنے والے وقت میں ہوں گے، ابھی تک یہ کام نہیں ہوئے ہیں۔ ایسے افعال کو زمانہ مستقبل کہا جاتا ہے۔ پڑھے ہوئے اسباق جو ہے آپ کے کتاب میں، ان پر آپ جب اسباق پڑھو گے تو آپ غور کرنا کہ زمانہ مستقبل کے کون سے جملے اس میں آتے ہیں جو کام ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے۔ ایسے جملوں کو انڈر لائن کر کے نوٹ کیجئے بچوں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے مضارع۔ سبق آخری گلاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک دن ایاز نے پوچھا، کیا بڑبڑا رہی ہو دادی؟ اس جملے میں بڑبڑانے کا کام زمانہ حال میں جاری ہے۔ اب یہ جملہ دیکھیے، ہم کل میچ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس جملے کے فعل جا رہے ہیں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میچ دیکھنے جانے کا کام جاری ہے، لیکن یہ کام کل ہوگا، اس لیے یہ جملہ زمانہ حال کا نہیں، مستقبل کا ہے۔ کچھ جملوں کے افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کام کا وقت حال بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ان جملوں میں آپ کو سمجھ میں آئے گا بچوں کہ نمبر 1، چاہے کسی کے منہ میں پانی تک نہ جائے لیکن پہلے تمہاری پوجا کرے۔ نمبر 2، پرماتما میری خطا معاف کر دے۔ نمبر 3،